الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دین میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، نبی کی بعثت سے لے کر قیامت تک، ہر زمانے میں دین کی ترقی اور اہل دین کی تربیت اور ترقی وہ اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ نبی اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. نبی کی تعلیمات کو زمانے کے خلاف قبول کرنا یہی جہاد اکبر ہے. نبی کی تعلیمات کو زمانے کے خلاف قبول کرنا یہی جہاد اکبر ہے. اس لیے کہ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا اجر ہے. اس 100 شہداء کے اجر کا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ان سنتوں پر عمل کیا جائے جو سنتیں زمانے کے حالات کی وجہ سے مفقود ہو گئی ہیں. تب تو یہ جہاد بنے گا. اور اگر ان سنتوں کا احیاء نہیں ہے جو سنتیں رواج کے مقابل ہیں، تو یہ پہلا وہ جہاد ختم ہو جائے گا جو باہر کے باطل سے جہاد کے لیے شرط ہے. میری بات ذرا غور سے سننی پڑے گی. میرا تو جی چاہتا مجھے رحیم صاحب آ جاتے، وہ بیان کرتے، لیکن ان کو آپریشن کا ایک عذر ہو گیا. خط آیا ان کا میرے پاس کہ میں اپنے آپریشن کی وجہ سے مجبور ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپریشن فوراً ضروری ہے، ورنہ یہ مجلس ان کا حق تھا. ہمیں چھوٹوں کو نہیں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ساتھیوں کا اصرار ہوا مجھ پر کہ تو بات کر لے. اور میں بے ڈھنگا آدمی ہوں، اس لیے بات دھیان سے سنیو. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کے خلاف اگر جہاد نہیں ہے تو باہر کے باطل سے کبھی مقابلے میں کامیابی نہیں ہوگی. اس پوری دنیا میں جتنا فساد ہے، چاہے وہ دین کے شعبے میں ہو چاہے وہ دنیا کے شعبوں میں ہو، وہ فساد اہل دنیا میں ہو یا اہل دین میں ہو، یہ سارا فساد اندر کے باطل کی وجہ سے ہے. اور باہر کے فساد کا علاج ہو نہیں سکتا جب تک اندر کے فساد کا علاج نہ ہو. جی ہاں، جہاد نفس کے خلاف جہاد باطل کے باہر کے جہاد سے پہلے ہے. اس لیے جہاد کا حکم بہت بعد میں آیا، یعنی جہاد کا مطلب قتال بہت بعد میں. جہاں تنگیاں تھیں وہاں قتال کا حکم نہیں دیا. کفو ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ روک کے رکھو. کیوں؟ کہ تم اس مشقت کے ماحول میں اور تربیت کے ماحول میں پہلے اپنے نفس کو کچل لو تاکہ تم باہر کے جہاد میں پھر اللہ کی نصرت سے غلبہ حاصل کر سکو. یہ بنیادی چیز ہے پہلے، کیونکہ کوئی بھی کوشش ہے وہ کوشش اصلاح کے لیے ہے، اور اصلاح کے لیے صالح ہونا شرط ہے. پہلے صالح بنو پھر مصلح بنو.
اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے اور بڑی عجیب و غریب روایت ہے، کیونکہ مولانا افسار رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے ان پر امت کا حال کھولا تھا. یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے. اللہ جس طرح طبیبوں پر امراض کھولتے ہیں اس طرح داعی پر امت کی ضرورت کو کھولتے ہیں. تشخیص اور تجویز جس طرح طبیب کا کام ہے اس طرح طبیب دین کا بھی کام ہے. تو اللہ نے ان پر یہ کھولا کہ اس وقت علم میں سے کیا جمع کیا جائے، امت کی کیا ضرورت ہے. یہ قصے کہانی جمع نہیں کیے بلکہ وہ روایتیں جمع کی ہیں جن روایتوں سے اس زمانے کے حالات میں خوف پیدا ہو. تو اس نے ایک حدیث نقل کیا منتخب میں کہ کام کرنے والوں کے آپس کے نزاع اور اختلاف کا سبب ان کی تنہائیوں کی معصیتیں ہوں گی. یہ بہت بڑی بات ہے، میرے کہنے کی حیثیت نہیں ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے اللہ کے تعلق کی کمی انہیں آپس میں لڑوا دے گی. اللہ کے تعلق کی کمی آپس میں لڑوا دے گی، ورنہ عفو اور درگزر اور صبر اور جذبہ انتقام کا نہ ہونا یہ سب ایمانی صفات ہیں. یہ سب ایمانی صفات ہیں. یہ اندر کی چیز ہے. باہر کا سارا نظام امن کا رہے گا اگر اندر کی یہ صفات ہیں، ورنہ دو کے درمیان بھی نزاع وہ ان کی خلوت کی معصیت کی وجہ سے ہے. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہر لائن میں، کسی بھی لائن میں، اگر کسی فرد کی بھی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے یہ غور کر لے کہ دوسرے کی جس چیز کی میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں میرے اندر وہ چیز تو نہیں ہے یا اس سے بدتر چیز تو میرے اندر نہیں ہے. اگر ہے تو پہلے اس کو ختم کر لے اور اپنی ذات کے لیے پہلے اللہ سے توبہ کر لے. اپنی ذات کے لیے پہلے اللہ سے توبہ کر لے، پہلے اپنا تزکیہ کرے، پھر دوسرے کو اس منکر سے روکنے کی کوشش کرے، ورنہ کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی نہیں ہوگی اور آدمی کوڑھے گا اندر اندر، یہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو، یہ کوڑھن اندر پیدا ہوگا. دوسروں کی اصلاح کی کوڑھن آدمی کو یا مایوس کر کے بٹھا دے گی یا غصے میں لا کے مقابل پہ کھڑا کر دے گی. کیا دوسرے کی اصلاح کی کوڑھن. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم اپنا تعلق گہرا کر لیں. ہماری راتوں کی عبادتیں، ہمارا اللہ کا تعلق، اس میں بہت کمی ہے. یہ کمیاں ظاہر ہو رہی ہیں اندر باہر. میں نے پورا اندازہ کر لیا. میں تو اپنی ذات کے سامنے کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. یہ اصل وجہ ہے جس کا تعلق اس میدان میں اللہ کی ذات سے کمزور ہوگا وہ باہر کے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ اس کام کا مزاج ہے. یہ تو ایک بنیادی بات یہ ہے، کیونکہ ایک بہت موٹی سی بات ہے علماء نے لکھی ہے اور بلکہ صحابہ کے اقوال میں ملتی ہے اور احادیث کے مفہوم سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے منکرات کے اسباب اپنی عبادت میں تلاش کرے. اپنے منکرات کے اسباب اپنی عبادت میں تلاش کرے. ہم اپنی عبادات کی طرف سے سب سے پہلے اس چیز سے غافل ہیں کہ یہ تو معروف ہے، اس کا میرے منکر سے کیا تعلق. دینداروں کے منکرات کا سبب ان کی اپنی عبادات کا بگڑنا ہے. یہ بات ضروری بات ہے.
دینداروں کے منکرات کا سبب ان کی اپنی عبادات کا بگڑنا ہے. یہ میں بزرگ عبادت کر رہا ہوں اور یہ احادیث کے مفہوم سے بات ثابت ہوتی ہے. ساتھ ہی بات کے یعنی فہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے معترض ہوتے ہیں. ہاں وہ فہم نہیں ہے، اس کے لیے بہت گہرا فہم چاہیے، بہت گہرا فہم چاہیے کہ دیندار کے منکرات کا سبب اس کی اپنی عبادات ہوتی ہیں. جو بے دین لوگ ہیں، فرائض سے غافل ہیں، ان کے منکرات کا تو فرائض کا چھوڑنا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا عملہ ہے، ہم ہیں. ہمارے منکرات کا سبب یہ ہے کیونکہ کسی عمل کی معرفت کے حاصل ہونے کے بعد اس عمل کا بگڑنا اندر بگاڑ پیدا کرے گا، اندر بگاڑ پیدا کرے گا. کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ عبادت کی معرفت حاصل ہوئی ہے. معرفت کے بعد اگر اس عمل میں بگاڑ پیدا ہوا تو یہ منکرات کا سبب بنے گا. اس لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ گہرا بنایا جائے. پھر اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے اس سے دوسروں کی اصلاح کا کام لے لیں گے. تو میں نے ایک بات شروع میں عرض کی ہے کہ باہر کی اصلاح، باہر کے باطل کی اصلاح کیسے ہو، کہ اس میں ناکامی ہوگی اگر اندر کمزوری ہے، اگر اندر کمزوری ہے کہ اللہ سے بے تعلق والا اللہ سے متعلق کرنے میں ناکام ہو جائے گا. اس کی بہت تاکید ہے، قرآن حدیث کی بہت تاکید ہے، کیونکہ یہ ہماری محنت کا ایک رخ یہ ہے کہ امت ہدایت پر آوے. اس میں اپنا اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق بڑھانا یہ بڑی 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 شرط ہے. اس میں مجاہدہ پیش آئے گا اور وہ مجاہدہ اطاعت کا مجاہدہ ہے. اطاعت کا مجاہدہ ہے. اطاعت کا جو مجاہدہ ہے وہ عدم انشراح کے ساتھ ہے. اطاعت کا مجاہدہ کہ انشراح نہیں ہے، کہ انشراح نہیں ہے، یہ اطاعت کا مجاہدہ ہے. انشراح نہیں ہے، کہ انشراح نہیں ہے، یہ اطاعت کا مجاہدہ ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، مولانا الیاس صاحب علیہ کے کام سے کسی کو انشراح نہیں تھا، بالکل نہیں. جو کہتے تھے ٹھیک ہے وہ کہتے تھے چلے گا نہیں، جو کہتے تھے ٹھیک نہیں ہے وہ تو دوسرے ہی میدان کے لوگ تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ایک چیز کو چھوڑے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزرا کہ اہل حق بھی اس سے ناواقف ہو گئے. عرصہ گزر گیا تو اہل حق بھی اس سے ناواقف ہو گئے کہ یہ چیز نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی. اس کی ناواقفیت کی وجہ سے اس کی مخالفت ہوئی. تو حضرت کی بیماری کا اصل سبب یہ تھا، کیونکہ وہ اس سے پریشان نہیں تھے کہ عوام کام نہیں کر رہے، عوام تو تیار تھے کیونکہ خالی ذہن تھے. وہ پریشان اس سے تھے کہ جن کے کرنے کا یہ کام ہے وہ منشرح نہیں ہے، جن کے کرنے کا یہ کام ہے وہ منشرح نہیں ہے. تو حضرت نے اس کے لیے یہ کیا کہ چھری کو تیز کرایا اور اپنے پاس رکھا اور بنیان اتارا اور کہا کہ بھئی یا تو کام کرو یا مجھے ذبح کرو. کیونکہ جو آدمی امت کی گمراہی کا سبب بنے وہ کہ وہ مباح الدم ہے،
یہ کام کرو. یہ بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت ساری ہیں ایسی چیزیں جسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر سب کا انشراح ہو جائے پھر اسے کر لیا جائے. اور میں نے عرض کیا کہ اطاعت کا امتحان اس میں ہے کہ حکم آئے مزاج کے خلاف، حکم آئے معمول کے خلاف، حکم آئے معمول کے خلاف، اطاعت کے امتحان لینا ہے. کہ حکم آئے گا مزاج کے خلاف، حکم آئے گا ماحول کے خلاف، حکم آئے گا طبیعت کے خلاف، حکم آئے گا حالات کے خلاف. جی ہاں، کہ اطاعت کے امتحان لینا ہے. اگر احکامات آئیں حالات اور طبیعت کے مطابق تو کوئی امتحان نہیں ہے. میں ساتھی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تحویل قبلہ جو ہے وہ اب تک کی عبادت سے جو استعداد اطاعت کی پیدا ہوئی ہے اس کے امتحان کے لیے ہے. لوگ نماز پڑھنے کو پڑھنی ہے نماز، کہ نہیں تم نے اب تک نماز پڑھی ہے، اب ہم دیکھیں گے اب تک کی نماز سے اطاعت کی استعداد کتنی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ عبادت عبدیت کا مظہر ہے. کہ عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے اطاعت میں کمال پیدا ہو. تو وہ حکم آیا تحویل قبلہ کا، وہ حکم آیا نماز کے دوران. غالباً ظہر کی نماز تھی، انصار کے محلے میں آپ گئے ہوئے تھے. یہ بھی نہیں ہوا اپنے ٹھکانے آپ پہنچ جاتے یا ظہر پڑھ کے فارغ ہو جاتے، عصر ظہر کے درمیان میں حکم آ جاتا کہ بھائی ظہر یہاں ادھر پڑھی ہے، عصر ادھر سے پڑھنا. نہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ جو عملہ ہے، میری بات سے دھیان سننا، نبی کے ساتھ جو عملہ ہے اس پورے عملے کو اس حکم میں جانچنا ہے. پورے عملے کو اس حکم میں جانچنا ہے. ہاں، اتنی بات نہیں ہے صرف، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی نبی پر آئے گی، لیکن سب کو اس حکم میں جانچنا ہے کہ یہ فوراً پلٹتے ہیں یا نہیں. تو بیت المقدس کی طرح نماز ہو رہی تھی. ظہر کی نماز انصار کے محلے میں مسجد قبلتین میں وہ نماز ہو رہی تھی اور حکم آ گیا فولی وجهک شطر المسجد الحرام. اے بھائی آپ رخ پھیر لیجیے اپنا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. یہ حکم ایسے وقت میں آیا جب 2 رکعت ہو چکی تھی. وہاں قبلتین مسجد ہے، مسجد قبلتین. جی ہاں، ایک قبلہ منسوخ اور ایک قبلہ مقبول. اب یہ چاہیے کس لیے کیا یہ؟ الا لنعلم، بس الا لنعلم من یتبع الرسول. کوئی مقصد نہیں ہے. الا لنعلم من یتبع الرسول، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کون اتباع کرتا ہے، کون ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے. یہ امتحان ہے. جی ہاں، یہ امتحان ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون کہتا ہے نہیں ہم تو قبلے بل پہ رہیں گے. خیر مزیدار بات یہ ہے کہ جو حکم سے حکم کی طرف پھر جاتے ہیں کہ اللہ ان کے پچھلے عمل کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ الزام دیا گیا کہ بھائی تم نے غلط کیا، اب تک کی تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا، تم تو حکم پر نہیں تھے، رخ پر نہیں تھے، تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا. تو اللہ نے تسلی دی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری اللہ پچھلی نمازیں ضائع نہیں کریں گے. یہاں نماز کو ایمان کہا ہے کیونکہ تم اطاعت سے اطاعت کی طرف آئے، حکم سے حکم کی طرف آئے. اگر یہ کہتے کہ نہیں جی ہم تو پہلے قبلے پر ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو رسول مانتے ہیں لیکن قبلہ ہمارا پہلا رہے گا. وہ وہاں بھی اللہ تھے یہاں بھی اللہ ہیں. ہاں کیا بات ہے. ہاں بھائی وہاں بھی تو اللہ کی بات کرتے تھے، کیا بات ہے. رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو نماز ادھر پڑھ لو یا ادھر پڑھ لو، کیا بات ہے.
یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خدا اور تھے، یہ خدا اور ہے. ہاں یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے. آپ تو پھر جائیں گے لیکن ہمیں آپ کے عملے کو دیکھنا ہے، آپ کے عملے کو دیکھنا ہے. یہ بڑا امتحان ہے کہ کون آپ کے ساتھ پھرتا ہے قبلے اول سے قبلے دوام کی طرف. جی ہاں، قبلے دائم کی طرف کون پھرتا ہے جو ہمیشہ قبلہ رہے گا. تو یہ ایک اندر ایک چیز ہے جو ایک بشری تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے. جی ہاں، آدمی ایک رخ پر عمل کرتا ہے، پھر حکم آتا ہے کہ اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو. تو طبیعت کہتی ہے کہ ہم تو پہلے سے یوں کر رہے تھے، ہم تو وہ کریں گے. جی ہاں، یہاں سے پھٹن پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جذبے کا پورا کرنا اطاعت نہیں ہے، بلکہ جذبے کو قربان کرنا اطاعت ہے. جذبہ چھوڑ دو، حکم پر. جی ہاں، اس لیے کہ آگے بڑھنے کے لیے تو پچھلے کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تو اصولی بات ہے. آگے بڑھنا ہے اطاعت میں، تو اطاعت میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پچھلا قبلہ چھوڑنا پڑے گا. یہ بھی نہیں کہ آپ کوئی نفل ادھر پڑھ لو، فرض ادھر پڑھ لو. ہاں، یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان ہر زمانے میں ہوگا. یہ امتحان ہر زمانے میں، جی ہاں، ہر زمانے امتحان ہوگا اطاعت کا. ایک مجذومہ عورت وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی جذام کی بیماری کے ساتھ. کیا جذام کی بیماری، کوڑ کا مرض، اس کو ہاتھ پیر جھڑے اور زخمی، اور وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کے طواف کرے بیت اللہ کا. تو نے اس کو روک دیا طواف سے. اے اللہ کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ دے، طواف چھوڑ، جا اپنے گھر بیٹھ. طواف حرم میں، بیت اللہ میں طواف افضل ہے، افضل عبادت ہے. کیوں کہ یہ عمل صرف یہاں کی خصوصیت ہے. زکوٰۃ کا، جہاد کا، روزے کا، نماز کا عمل دنیا میں کہیں بھی کر لو. جی ہاں، اسی طواف افضل ہے، اور سب سے زیادہ نیکیاں طواف پر ہے. وہ طواف کرتی تھی، تو حضرت عمر نے اس کو روک دیا کہ تیرے طواف سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے. لا تؤذی الناس، لوگوں کو اذیت میں دے، چھوڑ طواف. اس نے طواف کرنا چھوڑ دیا. امیر کا حکم ہے، امیر کا حکم ہے، چھوڑ دیا طواف. ہاں، یہ نہیں کہ یہ تو میرا ہی انفرادی عمل ہے، اور ہے انفرادی عمل، اس کا انفرادی عمل ہے. اور اس کا طواف کا جذبہ کیا ہوگا جو اس معذوری کے ساتھ طواف کرے. اور کیا حق ہے کہ ایک آدمی کو طواف سے روکا جاوے، ایک آدمی کو طواف سے روکا جاوے. لیکن طواف چھوڑ دیا، اور طواف چھوڑ کے وہ عورت اپنے گھر بیٹھ گئی. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. اس سے کہا گیا جا، تجھے روکنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں، اب کوئی روک تھام نہیں ہے، اب جو چاہو کرو، کیونکہ روکنے والا دنیا سے چلا گیا. تو اس عورت نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد. امیر اگر چلا گیا تو کیا بات ہے، حکم تو باقی ہے، حکم باقی ہے. میں طواف نہیں کروں گی، امیر نے روکا ہوا ہے مجھے. جی ہاں، میں امیر کی اطاعت کرتا، اللہ کی اطاعت کروں نا. اگر میں امیر کی اطاعت نہ کروں
تو تمہیں اللہ کی نافرمان ہوں اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں طواف کروں؟ کہ میں طواف نہیں کروں گی، مجھے امیر نے روک دیا۔ ہاں یہ ہے کہ جذبے کو قربان کرنا حکم پر، اس لیے یہ ہمارا ماحول میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس پہ اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو بات عرض کی جائے اس بات کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ بات کہاں ہے، اور پوچھنا چاہیے۔ ہاں یہ نہیں کہ ساتھی اپنا رخ پلٹ لیں، بلکہ پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ بات کہاں ہے، کہ پوچھنا کہ یہ تو اطاعت کا اصل سبب ہے پوچھنا، کہ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، نبی جی آپ سے یوں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے یوں پوچھتے ہیں۔ قرآن میں کتنے یسألون کا کتنا حصہ قرآن کا وہ ہے جو صحابہ کے سوال پر نازل ہوا ہے، یسألون کا۔ ہاں یہ اس لیے یہ بات نہیں کہ بھئی یہ بات تو پہلے تھی نہیں، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کام کوئی محدود پروگرام کا نام نہیں ہے، کام کوئی محدود پروگرام نہیں ہے، وہ تو امت میں جتنی استعداد پیدا ہوتی رہے گی امت کو آگے بڑھنا پڑے گا، کہ صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، اور صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو، اور صلاحیت پیدا ہوئی اور آگے بڑھو۔ منزل صحابہ ہیں، منزل صحابہ ہیں، تو سارا نظام اطاعت پر ہے، اور اجتماعیت بھی اطاعت پر ہے، اجتماعیت بھی اطاعت پر ہے، جی ہاں۔ اور اطاعت کے اندر بہت وسعت رکھی ہے اللہ نے، اطاعت میں بہت وسعت رکھی ہے۔ یہ وسعت اس لیے رکھی ہے تاکہ اطاعت کرنے والے کو تنگی نہ ہو، ہاں یہ وسعت رکھی ہے، اطاعت کرنے والے کو تنگی نہ ہو، اس لیے وسعت رکھی اطاعت میں، کہ اطاعت میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ اگر تمہیں امیر حکم کرے تو حکم پورا کر دو، ہاں اگر کفر کا حکم کرے تو اطاعت نہیں ہے، اتنی وسعت ہے، جی ہاں، کہ کفر اور ترک صلاۃ کا حکم امیر کی طرف سے یہ اس کی اطاعت کی انتہا ہے، کہ اگر یہ حکم دیتا ہے پھر اطاعت نہیں کرنی ہے، اس سے پہلے اطاعت ہے، اس سے پہلے اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب ذمہ دار کوئی اجتہاد کرے اور کوئی ضرورت کی چیز تمہیں پیش کریں تو تم اس پر عمل کر لو، تم اس کی غلطی کی وجہ سے اطاعت کو مت چھوڑنا، ورنہ اس کو تو حق میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے غلطی کرنے پر بھی ایک اجر ملے گا، غلطی کرنے پر بھی ایک اجر ملے گا، اجتہاد کا اجر، دیکھو اجتہاد کا اجر، انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، ہاں اجتہاد میں خطا ہو گئی تو اسے ایک اجر ملے گا اجتہاد کا، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور صحیح کیا تو اس کو اپنی اجتہاد کا بھی اجر ملے گا اور اصابت کا بھی اجر ملے گا، صحیح کرنے کا بھی اجر ملے گا، جی ہاں، اجر اصابت اور اجر اجتہاد، ڈبل اجر ذمہ دار کے لیے، اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور نہ ماننے والوں کو اس کا اطاعت کے نہ کرنے کا اور افتراق کے پیدا ہونے کا گناہ ملے گا، ہاں یہ بھی ہے ڈرنے کی بات، جی ہاں۔ اس لیے کام کوئی پروگرام نہیں ہے متعین، بلکہ ہم اور آپ سب ایک سفر میں ہیں،
ہماری منزل صحابہ ہے۔ ہاں یہ ضروری بات ہے کہ جب کوئی بات اوپری لگے تو اس کو اجتماعی طور پر بیٹھ کے پوچھو بھئی یہ بات کہاں ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو صحابہ سے نہ ملتی ہو یا حضرت کے بیانات میں نہ ملتی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد ہے کہ جو چیز اس کام کے لیے مفید نہیں ہوگی اور اسے کوئی کر بیٹھے گا تو وہ اس چیز میں تعدیہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز متعدی نہیں ہوگی، آگے نہیں چلے گی۔ ہاں وہ چیز آگے چلے گی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور جو چیز منصوص ہے قرآن میں اور حدیث میں مسنون ہے اور صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، وہ چلے گی بھی اور اس کے چلانے کی ذمہ داری کام کرنے والوں پر ڈال دی گئی ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کا مذاکرہ کر کے اور اس پر مجتمع ہو کر چلو، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں، کیونکہ جو چیز منصوص ہے یا مسنون ہے یا معصور ہے یہ صحابہ کے معمول میں ہے کہ اس کا انکار تو بڑی گمراہی کا سبب بنے گا۔ جی ہاں، جماعت کی نماز کو ایسی سنت فرمایا کہ اس کا چھوڑ دینا تمہیں گمراہ کر دے گا۔ لو ترکتم سنت نبیکم، یہ اس نے فرمایا جماعت کی نماز کے ساتھ۔ تو یہ ایک بات ہے۔ بعض مرتبہ طبیعتیں ایک معمول کی عادی ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی اضافہ وہ بلا وجہ تشویش کا سبب بن جاتا ہے کہ اس سے ہمیں تشویش ہو رہی ہے، کیا ہے؟ کہ نہیں، تشویش کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے تلاش کرو کہ صحابہ کے معمولات میں کہاں ہے اور پوچھو، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے۔ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح پچھلوں کے طریقوں میں ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے۔ تو یہ ہے ایک اصل چیز کہ جس چیز میں شرح نہیں ہے وہ اصل اطاعت، وہ اطاعت کے امتحان ہے۔ اور میں نے اندازہ کیا کہ ہمارے الجھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت کے ملفوظات، مولانا صاحب کے بیانات یہ ہمارا معمول نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا معمول نہیں ہے، یہ ہمارا معمول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ممبر کی جو ترقی ہے اور ہمارے ممبر کی جو سطح ہے وہ تو صرف حضرت کے بیانات سے باقی رہے گی، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جس سطح سے حضرت بات کرتے تھے اگر وہ سطح بات کی نہیں ہے توحید میں اور ایمان یقین میں اور قربانی میں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ذہن یہ ہے کہ امت میں اس کی استعداد نہیں ہے، لہٰذا ایسا مت کہو۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے جی میں اختلاف کی وجوہات بتا رہا ہوں۔ اختلاف کی وجوہات کیا ہیں؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ تو ان کی بات تھی، بڑے تھے، ان کی سطح کو کون پہنچ سکتا ہے، ہاں یہ کہتے لوگ، حالانکہ ان کی سطح کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اپنی سطح سے نیچے اتریں تو دین میں انحطاط پیدا ہو۔ جی ہاں، آپ تو بات کر رہے زمانے کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق کی سطح مطلوب ہے۔ جی ہاں، ان کی سطح مطلوب ہے، ان کی سطح مطلوب ہے۔ کیا ينقص الدین وانا حی، کہ اس سے معلوم ہوگا کہ دین کی حفاظت کی کیا اہمیت ہے۔
وہ سطح مطلوب ہے کہ آدمی کہاں تک پہنچے یہ الگ بات ہے، لیکن ابو بکر کی نماز ہے، ہاں ان کی نماز ہے، تو عبادت میں، اطاعت میں، قربانی میں وہ سطح مطلوب ہے۔ ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ ہماری سطح کا نیچے گرنا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو 3 چیزوں کی بہت تاکید کرتا ہوں، 3 چیزوں کی بہت تاکید کرتا ہوں۔ ایک حضرت کے ملفوظات مالیہ صاحب کے، اور ایک مولانا صاحب کے بیانات، اور ایک حیات الصحابہ، اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اس میں تربیت بھی ہے، ترقی بھی ہے، تربیت بھی ہے اور ترقی بھی ہے۔ صرف امت کو اعمال کے فضائل سے صرف عابد بنا کر چھوڑنا نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ امت کو صحابہ کی زندگی پر باعتبار معاشرے کے، باعتبار عبادات کے اور باعتبار محنت کے اس پر لانا ہے، تاکہ قربانی کی یہ سطح قیامت تک دین کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ تو میرے نزدیک یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، اس سے ہماری بات کی سطح اونچی ہوگی، منبر کی سطح اونچی جائے گی۔ ورنہ ساتھی چاہتے ہیں کہ بات ہو مجمع کی رعایت اور ان کی سطح کے اعتبار سے۔ مولانا صاحب نے بیان فرمایا، مولانا عبداللہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو مجمع کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، جی ہاں، تو حضرت نے فرمایا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تو پریشان یوں ہوں کہ کہتا تم سے ہوں، تم سمجھتے ہو دوسروں سے کہہ رہے ہیں، کہتا تم سے ہوں، تم سمجھتے ہو دوسروں سے کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، میاں جی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کی بات کو نقل کرتے تھے، ہم اسے کہنے لگے کہ یہ لفظ مجھے حضرت کا سنا ہوا ہے، ہم ہمیشہ اسے کہتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، یہ بتلا تو اسی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کہنے لگے کہ مجھے بتا دیں اس کا مطلب کیا؟ اب یہ زمانہ ہے، کب کی بات ہے کہ ہم حضرت کی بات کو سنتے تھے، جو اس طرح سنتے تھے اس طرح نقل کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب نے یہ فرمایا، الفاظ یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی جیسے تشریح کریں، بعض مرتبہ الفاظ کی تبدیلی وہ مفہوم کی سطح کو نیچے کر دیتی ہے، یہ بھی بات ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے نقل کرنے میں الفاظ کا بھی اہتمام کیا ہے۔ صحابی روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے اس طرح فرمایا یا اس طرح فرمایا یا قریب یوں فرمایا یا یوں فرمایا، جی ہاں، اس طرح صحابی روایت نقل کر رہے ہیں، نحو ھذا او قریب من ھذا او مثل ھذا، وہ جانتے تھے کہ الفاظ کے مفہوم کے بدلنے سے اس کی تاکید، اس بات کی تاکید میں کمی آ جاتی ہے، ہاں، تاکید میں کمی آ جاتی ہے، جی ہاں، ترجمے کو بڑا دخل ہے، اس میں ترجمے کو اس میں بڑا دخل ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کا علماء نے کہا ہے کہ یہاں قول سے مذہب مراد ہے، باتیں نہیں، قول سے مذہب مراد لیا ہے، جی ہاں، قاضی سلمان صاحب نے اسے مذہب مراد لے گئے کہ اس سے مذہب مراد ہے کہ سب سے پختہ مذہب اور سب سے اچھا دین اس کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عبادت کرے، یہ لکھا۔ قول کا ترجمہ انہوں نے مذہب سے کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اقوال مذاہب کو کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کا قول یہ ہے، امام شافعی کا قول یہ ہے، ان کا قول یہ ہے، کہ یہ قول کا مطلب مذاہب ہے، یہ فرمایا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری میرے دوستوں بات یہ ہے
کہ ہمارا تعلق اس جگہ کے ساتھ اور ہمارے مجمع کا کیا ایک ایک فرد کا تعلق اس جگہ کے ساتھ اتنا گہرا ہو کہ کوئی طاقت، کوئی شیطان، کوئی وسوسہ ہمیں یہاں سے پیچھے نہ ہٹنے دے، ہمیں یہاں سے بدزن نہ کرے. یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے کہ دور نبوت میں بھی منافقین کا اور فساق کا کام یہ تھا کہ درمیان میں ایسی چیزیں پیدا کرو کہ ان کا اتباع کرنے والے اپنے نبی سے بدزن ہو جائیں. نبی سے، جی ہاں، بدزنی پیدا کرو. پہلے رازنی کرتے تھے، پھر بدزنی کرنے لگے. یہ بھی کام تھا منافقین کا کہ بدزنی پیدا کرو. کہ کیا بدزنی؟ کہ ان کے درمیان ایسی خبریں پھیلاؤ کہ جس سے ان کے عوام ان سے بدزن ہو جائیں. یہ مستقل کام ہوتا تھا، اور یہ محنت منافقین صحابہ پر کرتے تھے. ہاں، ایسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا کام کرتے تھے یہ کہ ان کے جو قریب والے ہیں انہیں ان سے بدزن کر دو. یہیں کے ذریعے کہ جھوٹی خبر کے ذریعے یہ ساری آیت اسی پر نازل ہوئی تھی. آپ نے ایک صحابی سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، راستے میں ایک ملا کہ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں زکوٰۃ لینے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. ہے نا؟ یہ تو قصہ پیش آیا نا. ہاں، یہ قصہ پیش آیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے بھیجا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں کے پاس زکوٰۃ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا صحابی کا، کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، کہ جاؤ کہہ دو کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. انہوں نے آ کے کہہ دیا، راستے سے خبر سنی، آ کے خبر دے دی. ہاں، سارے فتنے، میں تم سے کہہ رہا ہوں، سارے فتنے اسی پر ہے. سارے فتنے کی جڑ یہی ہے. جھوٹی خبریں مدینے سے پھیلائی جاتی تھی تاکہ اطراف مدینے سے بدزن بھی ہو جاوے اور جو بیچارے مخلص ہیں وہ خائف ہو جاوے. جی، مخلصین کو ڈرانا، یہ بھی کام ہوتا تھا وہاں کہ مخلصین کو خائف کرو. جی ہاں، کہ مخلصین کو ڈراؤ تاکہ یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جائیں اور آپ کی تنہائی کہ وہ آپ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہ ہونے دیں. یہ ہے بات. یہ میں آپ سے بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں. یہ ہوتا تھا. اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ان کے متعلقین پر اور ان کے ساتھ رہنے والوں پر تم مال خرچ نہ کرو، کیونکہ جب یہ فقر سے تنگ آئیں گے تو خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ اکیلے کیا کریں گے؟ یہ تو ان کا خیال تھا. تو اللہ نے یہ فرمایا کام کرنے والوں سے کہ تم اس میں مت رہنا کہ ان کا کام تمہارے بغیر چلے گا نہیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم جاؤ، ہم عملہ دوسرا لے آئیں گے. ہاں، میں تو قرآن کی بات کر رہا. ناکام کسی کی ذات پہ موقف تو ہے نہیں، ہم کریں گے تو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو وہ نماز ان سے پڑھوا لیں گے، تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو زکوٰۃ دوسرے دے دیں گے. اس سے عبادات مراد نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے نبی کے ساتھ رہ کر ان کے دعوت کے تقاضوں کا بوجھ نہ اٹھایا تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے. ہاں، یہ بات ہے. تو بہت ڈرنے کی بات ہے. اس لیے حکم فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آوے تو تم اس کی وضاحت کر لو اور تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد پھر تمہیں ندامت ہو کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. کہ آدمی غلط خبر پر اقدام کر بیٹھتا ہے، غلط خبر پر اقدام کر بیٹھتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے. ہاں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی وہ فلاں بات پیش آئی تھی. میں نے کہا کہ تیرا آ کے پوچھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تجھے خود اس بات کا یقین ہے. تو خود سوچتا کہ یہ خبر تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نظام الدین میں یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں، تیرا تحقیق کرنے کے لیے آنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اس سے متاثر ہے، ورنہ وہیں خبر دینے والی کی وہیں تکذیب کرتا کہ تم غلط کہتے ہو. جاؤ. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خبر صحیح بھی ہو تو اس کی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کا حکم ہے. سمجھتے تھے اپنے کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی جوان لڑکی کی حفاظت کرتے ہو. ہاں، ہو جائے اس سے غلطی، اس سے اگر غلطی بھی ہو جائے. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، عمر کے زمانے کی بات ہے، ہو گیا زنا، اس کی بکارت کنوارا پن زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس کا پیغام آیا شادی کا. یعنی شادی کا پیغام آیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو معاملے کی بات ہے. تو انہوں نے تو لڑکی کو کنوارا سمجھ کے شادی کا پیغام دیا ہے، اور لڑکی کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے، بکارت اس کی ختم ہو گئی، زنا ہو گیا. لہٰذا لڑکے والوں کو بتانا چاہیے، وہ کریں یا نہ کریں شادی، انہیں اختیار ہے. ہم تو نہ چھپائیں اس بات کو، ہم اس بات کو نہ چھپائیں. لیکن خیال ہی آیا کہ چلو حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے اور آگے عرض کیا، المؤمنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی شادی کا پیغام آیا ہے، ہم لڑکے والوں کو بتا دیں اس کا یہ عیب؟ حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہوتی ہے. اور اگر تم نے اس لڑکی کا حال ذرا بھی بتایا لڑکے والوں کو تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ پورے ملک میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی ہوگی. ایسی سزا دوں گا کہ کسی ملک میں کسی کو اتنی سخت سزا نہیں دی گئی ہوگی جتنی سخت سزا میں تمہیں دوں گا اگر تمہیں لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا. یہ تھا مزاج. اپنے ماحول کو ستھرا رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو معتمد بنانے کے لیے. اب تو ساتھیوں پر اتہام، ذمہ داروں پر اتہام. جی ہاں، دیکھو کیسا کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی، کوئی مشکل بات نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ جو برائی کو پھیلائیں گے اور جھوٹی تہمت لگائیں گے کہ ان کو اللہ عذاب پہلے دنیا میں دیں گے. ان کو عذاب پہلے، جی ہاں، جو قرآن میں ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو بری بات کو پھیلانے میں لگے ہیں، ہاں، کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور عذاب دنیا میں ہے. لہم عذاب فی الدنیا، کہ دنیا میں پہلے عذاب، پھر آخرت کا عذاب الگ ہے. پہلے دنیا میں عذاب ہوگا پھر آخرت کا. کہ دنیا کے کیا عذاب ہیں؟ کہ دنیا کے دو عذاب ہیں. جی ہاں، ایک خیر سے محرومی، ایک بات، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. جی ہاں، جی ہاں، بہت کیا کوئی روایتوں پر. کسی کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا.
کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. موت نہیں آئے گی چاہے مدت کے بعد ہو. جی اور خیر سے محرومی. اس لیے ہمارا ماحول ستھرا رہنا چاہیے. ہمارا ماحول ستھرا رہنا چاہیے کہ اپنے ماحول کو ستھرا بناؤ. اپنے ساتھیوں کے فضائل بیان کیا کرو. یہ سنت ہے. آپ تو مشرکین کے فضائل بیان کرتے تھے. کس کے؟ جی ہاں مشرکین کے. کہاں ایمان والے؟ مشرکین کے. فلاں میں یہ صلاحیت ہے، فلاں میں یہ استعداد ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اگر یہ آ جاوے تو ہم تو اسے آگے رکھیں گے اور ہم تو اس سے یہ کام لیں گے. جی ہاں جی ہاں یہ دیکھو یاد میں یہ وادی بڑا فالا آدھی بڑی 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 صلاحیت والا ہے. جی ہاں وہ آپ کو مارنے کی کوشش میں ہے اور آپ ان کی صلاحیتیں بیان کریں صحابہ سے. اس لیے کہ اور ساتھیوں کو معتمد بناؤ باوجود کمزوریوں کے. ضائع مت ہونے دو کسی کو ضائع مت ہونے دو. جو نہ آئے اسے ہر قیمت پر پیر پکڑ کے داڑھی میں ہاتھ دے کے ٹوپی ڈال کے چلنا ہے کچھ بھی ہو. جی ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ فرد ہے، ہم سمجھتے ہیں امت ہے، کیونکہ اس امت کا ہر فرد امت ہے. بے اعتبار اپنی صلاحیتوں کے، بے اعتبار اپنے تجربوں کے، جی ہاں بے اعتبار اپنی قربانیوں کے امت ہے. وہ فرد نہیں ہے. آپ فرد نہ سمجھے کسی کو کہ چھوڑو اس کو فرد ہے. نہیں فرد نہیں ہے، امت ہے. کیا ہے؟ امت. جی ہاں امت ہے. ہمارے صاحب ایک آدمی سے بات کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم سمجھتے میں ایک سے بات کر رہا ہوں، میں ایک ملک سے بات کر رہا ہوں، میرے سامنے پورا ملک ہے. جہاں کوئی باہر سے آیا ہے بات کر رہے تھے اور مجمع روانگی کے انتظار میں بیٹھا تھا مسجد میں دعا کے انتظار میں. منشی جی نے کہا جی دیر ہو رہی ہے، یہ وقت ہو گیا ہے. وہ مجمع انتظار کر رہا روانگی میں، کھانے کو دیر ہو رہی ہے. جی آپ تو پروگرام بن گیا نا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا. اور حضرت اس سے بات نہیں. تو منشی جی نے کہا کیا اچھا ہوتا یہ بھی وہاں چلا جاتا اور سب کو فائدہ ہوتا آپ کی بات سے. فرمایا تم سمجھتے میں فرد سے بات کر رہا ہوں، میں ایک ملک سے بات کر رہا ہوں. تو کوئی فرد نہیں ہے، صرف ہاں ابتلا میں آ گیا ہے. نکال کے لاؤ، نکال کے لاؤ. وہ قابل رحم ہے، وہ قابل رحم ہے. جی ہاں قابل غضب نہیں ہے، قابل رحم ہے. یہ نہیں کہ تم کہ ان پر غصہ کرو، یہ نہیں آئے کہ نہیں ان پر رحم کرو جو نہیں آئے. انہیں لاؤ، ہاں ان کو لاؤ. جی ہاں کہ نہیں ہم آگے بغیر نہیں جائیں گے، انہیں لاؤ. جی ہاں اس پر طاقت لگاؤ. عمر رضی اللہ کے مشورے سے اگر ایک آدمی بھی غائب ہوتا تھا تو حضرت عمر خود گھر پہنچ جاتے تھے اس کے. آج مشورے میں فلاں صاحب کیوں نہیں آئے کہ جی خبر نہیں کیوں نہیں آئے کہ چلو اس کے گھر. کتنے قصے حضرت عمر کے خود پہنچ گئے گھر ان کے. نہیں آج آپ مشورے میں نہیں آئے، کیا بات ہے. استغنا نہیں ہونا چاہیے، استغنا نہیں ہونا چاہیے. ہم پوری کوشش ہی کریں. باقی اللہ کی ذات مستغنی ہے، اس کا کام بھی مستغنی ہے. ہم طالب بنیں اور احتیاج پیدا کریں اپنے اندر، بجائے احتجاج کرنے کے احتیاج پیدا کریں. یعنی ہماری ضرورت ہے، ہمارا کام ہے. ہاں اختلاف تو ہوا کرتے ہیں، اختلاف تو ہوا کرتے ہیں، قدیم چیز ہے. اختلاف تو قدیم چیز ہے، لیکن اطاعت ہوتی ہے اور مخالفت نہیں ہوتی. بہت چیزیں اختلافی ہیں سیرت میں. ہوا اختلاف، اور اختلاف کیسے ختم ہوتا ہے کہ اختلاف تو اطاعت سے ختم ہوتا ہے، اور کوئی وجہ مل نہیں سکتی اختلاف کو ختم کرنے والی سوائے اطاعت کے. ہاں ہے ہی نہیں کوئی. آپ دیکھ لو
کہیں سے کوئی وجہ لے آؤ کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے اطاعت کے بغیر، ہو ہی نہیں سکتا. یہ اختلاف کو تو اطاعت ختم کرے گی. یہ میں نے عرض کیا کہ اپنے ساتھیوں کو معتمد بھی بناؤ، ساتھیوں کو معتمد بھی بناؤ، اور ان کی غلطیوں کو ان کی غلطیوں سے درگزر بھی کیا کرو، غلطیوں سے درگزر کیا کرو. جی ہاں. اور اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، کہیں سے کہ باطل کے تذکروں کو چھوڑنے سے. ورنہ ہمارے ماحول کو ساتھی غلط کو نقل کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ غلط کو کیسے نقل کر دیا. ایک آدمی کے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے. سنی بات کو کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. بھائی میں نے یہ سنا، اسے سنا دو، میں نے یہ سنا، اسے سنا دو، میں نے یہ سنا، اسے. میں قدر یعنی برے دن گزرے. میں نے کہا بھائی ہمارا عملہ کہے میں لگ گیا، عملہ کہے میں لگ گیا. فرماتے ہیں امیت الباطل بترک ذکرہ، کہ تم باطل کو ماننا چاہو اس کا ذکر چھوڑ دو. باطل کو ماننا چاہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو. کہ ہم تو کام کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، کہ نہیں، کام کا تحفظ فساد سے نہیں ہوتا. کام کا تحفظ تو تجمع سے ہوتا ہے، اجتماعیت پیدا کرو. جی ہاں. کیونکہ کام بھاری کام ہے، یہ چھوڑ کر ہٹنے سے نہیں ہوگا. اس کا بوجھ سب مل کر اٹھاؤ. یہ مان لیا ایسا کا ملبوظ ہے، یہ جر ثقیل کی طرح ہے کام. کی طرح جر ثقیل، بھاری چیز کو کھینچنا ہے گہرائی سے. امت پستی میں جا پڑی ہے کہ اس کو نکالنا ہے گہرائی سے. اس کے لیے اجتماعی قوت چاہیے. کیا چاہیے؟ اجتماعی قوت. جی ہاں، اجتماعی قوت ہوتی ہے کسی کو اٹھانے میں. اور وحدت کلمہ ہوتی ہے، بھائی سب ایک آواز کر کے اٹھاؤ. جی ہاں، یہ کہتے ہیں. بھاری کو اٹھانے والے کیا کرتے ہیں؟ آواز ہے، ایک آواز لگاتے ہیں تاکہ اس آواز کے ساتھ سب کی قوت لگے ایک دم. ہاں، یہ ہے تو اصول ہے یہ بھاری کو اٹھانے کا. جی ہاں، وہ جو بوری اٹھاتے ہیں نا گیہوں کے اناج کی، وہ بھی آواز لگاتے ہیں. جی ہاں، اس ان کی آواز سے قوت پیدا ہوتی ہے. اعصاب میں قوت پیدا ہوتی ہے آواز سے. جی ہاں، یہ ہے کہ ایک تو وحدت کلمہ ہو، ایک وحدت فکر ہو. اور میں تو یوں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ کوئی اپنے گھر کی بات باہر کہتا ہے. مجھے تو غم اس کا ہے، مجھے تو غم اس کا ہے. اپنے گھر کی بات باہر کہتا ہے، کیا ہمارے گھر میں دیکھو یہ ہو رہا ہے. میں تو حیران ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ فلاں 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 یہ کر رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ ان کے اس جگہ سے بے تعلقی کی علامت ہے، اور ان کے دلوں سے جگہ کے تقدس کے نکلنے کی علامت ہے کہ ان کے دلوں سے یہاں کا تقدس نکل چکا ہے. ہاں، ورنہ آدمی گھر کی بات کو چھپاتا ہے، گھر کی بات کو چھپاتا ہے. جی ہاں، یہ تو گھر ہے ہمارا، یہ تو ہمارا گھر ہے. جی ہاں، گھر کیا ہے؟ گھر سے یہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، مراکز تو بیت اللہ کی شاخیں ہیں. مراکز بیت اللہ کی شاخیں ہیں. یہ سارے مراکز اس طرح کی شاخیں ہیں کیونکہ اللہ نے بیت اللہ کو ہدایت کی جگہ بنایا. تو جتنے مراکز ہیں وہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں. جی ہاں، انہیں بیت اللہ کی طرح تعظیم، ان کی بیت اللہ کی طرح ادب، اور ان کی طرف لوگ بیت اللہ کی طرح کھنچ کے آتے ہیں. یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ قربانی کی جگہ کی طرف اللہ تعالیٰ قلوب کو پھیرتے ہیں. جی ہاں، یہ ابراہیم السلام کی دعا میں ہے، یہ ابراہیم السلام کی دعا میں ہے. جی ہاں، وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ.
کہ لوگوں کے قلوب پھریں اور کھینچیں اس طرف. یہ بڑا حادثہ ہے، بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ ہے. جی ہاں، ساری قومیں ہنسی کہ لو یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے. جی ہاں، آدمی یہ کام جب کرتا ہے، جب اس کے دل سے کسی کا تقدس نکل جاوے اور اس کے اندر کسی چیز کی حرص پیدا ہو جاوے. جی ہاں، مال کی حرص تو باپ کے ادب کو ختم کر دیتی ہے. مال کی حرص بہت ختم. جی ہاں، اور مال کی حرص سے باپ کو قتل کر دیتے ہیں. مال کی حرص میں کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، باپ کو قتل کرتے ہیں. مال کی حرص، تو جو مال کی حرص میں باپ کو قتل کر دے، وہ عہدے کی حرص میں کیا چیز باقی رکھے گا؟ ہاں سیدھی بات ہے، میں تو آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ حادثہ اس کا ہے. حرص جو علماء نے لکھا ہے کہ حب جاہ جو ہے وہ حب مال سے کہیں زیادہ فتنے کا سبب، کہیں زیادہ بڑا فتنہ ہے. حب مال تو کچھ بھی نہیں حب جاہ کے مقابلے میں. ہاں، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ بھئی جو کام میں آگے بڑھے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کرو. یہ صحابہ کا دستور تھا، صحابہ کا معمول تھا. یہ نہیں چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ نیا ہے، یہ پرانا ہے، یہ بات ہی نہیں تھی. جی ہاں، کیونکہ نئے پرانے مل کر تقاضے پورے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پرانے کے لکھو ہے پرانے کو جو تقاضے دے جائے وہ نئے کو نہ دیا جائے. یہ نہیں ہوگا. نئے پرانے مل کر کام کریں. حضرت عمر کے مشورے والے نوجوان اور بوڑھے سب ہوتے تھے، یہ روایت میں ہے. وَأَهْلَ مَشْوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا. جی ہاں، شبان، نوجوان. حضرت عمر باقاعدہ رکھتے تھے نوجوانوں کو مشورے میں. ہاں، یہ نہیں کہ ان سے کرا لو ہم تو پیچھے ہٹ گئے. نہیں، تمہارے پاس تجربات ہیں اور یہ تمہارے اعضاء ہیں، بھاگا دوڑی یہ کریں گے، تم بھاگا دوڑی نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے. اور پرانوں کو ساتھ رکھو کیونکہ تجربات ان کے پاس ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو فرمایا ایک بڑے میاں سے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. بڑے میاں نے وقت پر کہا کہ مومنین میں تو نہیں جا سکوں گا اور میرا بیٹا جائے گا آپ کے ساتھ. میں تو نہیں جا سکوں، میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا. حضرت علی نے فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشہد شاب. یہ فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشہد شاب، کہ ایک نوجوان آدمی کے ساتھ رہنے سے زیادہ پسند مجھے ہے کہ ایک بوڑھے کی رائے میرے ساتھ ہو. ایک بوڑھے کی رائے میرے ساتھ ہو یہ مجھے زیادہ پسند ہے ایک نوجوان میرے ساتھ ہو. ہاں، یہ بھی فرمایا لرأی شیخ احب الی من مشہد شاب، کہ جوان کے ساتھ رہنے سے مجھے بوڑھے کی رائے زیادہ پسند ہے. اس لیے باوجود ناگواریوں کے اور باوجود اختلاف کے اپنے بڑوں کا احترام کرو. بڑوں کا احترام کرو باوجود اختلاف کے احترام کرو. اس لیے کہ اختلاف احترام سے ختم ہوں گے اور اہانت سے اختلاف تو باقی رہے گا نہیں. جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اب تو لوگ جھگڑے کرتے ہیں، وہ اختلاف ہی بھول گئے جو اختلافات تھے. جی ہاں، ایسا بھی ملے گا آپ کو. یہ بھی نہیں یاد رہا لڑائی. جی ہاں، بعض مرتبہ یاد دلانا پڑتا ہے لڑنے والوں کو، بھائی لڑائی کس بات میں شروع ہوئی تھی وہ تو بتاؤ. ہاں جی ہاں، ایسے بھی ہوتا ہے. لڑتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ لڑائی جس بات سے شروع ہوئی تھی وہ یاد بھی نہیں رہی. کیوں بھائی؟ ہاں ہوتا ہے، بالکل. لڑائی شروع ہو گئی، وہ یہ بھی بھول گئے کہ لڑائی کا نقطۂ اختلاف کیا تھا، وہ بھی یاد رہا. تو یہ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے صوبوں کے عوام کو، خواص کو ادھر متوجہ کریں.
بہت ضروری بات ہے. یہ ہم آپ سے اس کا عہد لینا چاہتے ہیں. یہ عہد ہے، یہ عہد ہے، اس لیے کہ شیطان کود گیا بیچ میں کہ یہاں سے کسی طرح عالم کو، عملے کو یہاں سے کسی طرح ہٹاؤ، تو اس میں کامیاب ہو گیا. نہیں، اپنے مجمع کو، اپنے عملے کو، اپنے عوام کو، اپنے خواص کو ادھر لاؤ. جزوی چیزوں سے اختلاف کر کے مرکز کو چھوڑ دینا، یہ تو بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے. اس جرأت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے یہ، اور امت کا بہت بڑا نقصان ہے. نظام الدین ہمارے کام کا قبلہ ہے، بیت اللہ ہماری عبادت کا قبلہ ہے. نظام الدین ہمارے دل پکی بات ہے. ایک کالا افریقن آیا اور مجھے لپٹ کے خوب رویا. میں نے کیا بات ہو گئی؟ میں سمجھا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا گھر میں. کہنے لگا میں افریقہ سے آیا ہوں، کالا، اور ٹرک چلاتا ہوں، بہت غریب آدمی. کہہ رہا میں 15 سال سے پیسے جمع کر رہا تھا نظام الدین آنے کے لیے. پھر کہنے لگا کہ میں وہاں یہ سوچنے لگا کہ پہلے نظام الدین جاؤں یا پہلے بیت اللہ جاؤں. ایسے لوگ ہیں. دور والوں میں یہاں کی عظمت اور قریب والوں کو یہاں سے نفرت. میں تو مستقل یہ سوچتا ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم دستور ہے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں سے لوگوں کو آنے سے روکنے کے لیے کہ یہاں لوگ نہ آئیں، یہ خبروں کی اشاعت ہوتی تھی. اور دور رہ کر حالات معلوم کرتے تھے. میں بتاؤں کیا حالات ہیں، جانے نہ جانے. آپ قرآن نہیں پڑھتے نا سمجھ کر، اس لیے ان چیزوں کی طرف سے بے خوفی پیدا ہو گئی، خوف ختم ہو گیا. يحسب الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بعضون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. یہ سب سمجھانے کے لیے ہے. یہ سب کچھ لکھ دیا قرآن نے کہ اب کب کیا پیش آئے گا، کب کیا پیش آئے گا. اس لیے دوستو یعنی اب وہی بیٹھ جاؤ نا، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو. اور یہاں کی آمد کو بڑھاؤ. 2 مہینے کی ترتیب کے عنوان سے، جوڑوں کے عنوان سے. اور کسی صوبے میں کوئی جوڑ پرانوں کا، مسیحوار جماعت کا ایسا ہرگز مت کرنا جس سے یہاں کی سے جماعت کا مطالبہ نہ کیا جائے. یہ تو طے کر لو بھائی، ہمیں یہاں کی جماعت چاہیے. اس سے آپ کے پورے ملک کا تعلق پورے ملک سے بڑھ جائے گا. جی ہاں، ورنہ صوبوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ بہت ضروری بات کر رہا ہوں کہ پورا ملک ایک رہے گا اگر یہ ترتیب، اس کا اہتمام کیا گیا. پورا ملک ایک رہے گا. جی ہاں، کیا کہ آپ اپنے صوبوں کے جوڑوں کے تقاضے یہاں پیش کریں. اگلے 3 مہینے تک جوڑیں، کسی بھی صوبے کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، یہاں پیش کریں کہ بھئی ہمارے اگلے 3 مہینے، اگلے مشورے تک ہمارے اتنے صوبوں میں جوڑیں. پرانوں کا جوڑ ہے، 4 ماہ لگانے والوں کا جوڑ ہے، عمومی اجتماع ہے، یا ہمارے یہاں مسلمان جماعتوں کا صوبہ سطح پر جوڑ ہے. یہاں تقاضا رکھو جی، تاکہ ملک بندھے آپس میں. یہ ہے بھائی جو میں کہنا چاہتا ہوں. یہ چیز اس لیے کمزور ہو گئی ہے کہ لوگ ہمیں تو کام کی خبر ہے، ہمیں تو ہم کر لیں گے اپنا کام، ہمیں کام کی خبر ہے.
یہ ایک غلطی ہے، یہ جس کی وجہ سے یہاں سے تعلق کمزور ہو گیا۔ جی ہاں، صوبائی کام، صوبائی نظام، کیونکہ جس چیز جگہ کو اللہ تعالیٰ پچھلوں کی قربانی کی وجہ سے قبولیت کا شرف دے دیتے ہیں، وہ جگہ سب کے لیے کھوٹا ہوتی ہے، کھوٹا، اپنے کھوٹے سے بندھو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں راز کی بات، ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے، ورنہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ سارے ہندوستان کی چلے چامے کی جماعتیں نظام الدین سے گزرے بغیر کہیں نہ جائیں۔ جگہ کی تنگی ہے، مجھے تو جگہ کی تنگی ہے۔ کیا ہے؟ جگہ کی تنگیاں۔ اپنے مرکز سے ایسا تعلق رکھتے تھے، ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ جب بھی اپنے گاؤں سے، علاقے سے مدینے آتے تھے کسی ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے، تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھے بغیر واپس نہیں جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ چلے گئے، تو گھر گئے اور گھر جاتے ہی خیال ہے کہ وہاں گیا اور وہاں سے مرکز جو ہے مدینہ آئے بغیر، مسجد نبوی میں نماز پڑھے بغیر آ گیا۔ تو روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی چادر رکھی اور اٹھائی فوراً واپس مدینے گئے۔ یہ نہیں کہا بھائی اگلی دفعہ جائیں گے پڑھ لیں گے، فوراً واپس آئے۔ تو یہ ہمارا کھوٹا ہے، اپنے کھوٹے سے بندھو۔ ہاں، ورنہ بھائی سچی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو۔ جی ہاں، اپنا نقصان ہے، اپنے کھوٹے سے بندھنا چاہیے، اپنے کھوٹے سے بندھا رہنا چاہیے۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مثل المؤمن والایمان کمثل فرس، کہ مومن کی مثال گھوڑے کی طرح ہے۔ مومن کی مثال وہ اس گھوڑے کی طرح ہے، مثل المؤمن والایمان کمثل فرس فی عاقیتہ یحول، کہ وہ گھومتا ہے چاروں طرف، ادھر جائے گا گھاس کھاتا ہوا، ادھر جائے گا گھاس کھاتا ہوا، آگے بڑھتے چلا جائے گا، اور لمبی رسی اس کے پیرے باندھ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، روایت میں ہے یحول، کہ وہ اس کھوٹے کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے گھاس کھاتا ہوا۔ پھر جیسے ہی وہ رسی پوری ہوتی ہے تو آپ گھوڑے کو دیکھیں گے کہ وہ پلٹ کر فوراً کھوٹے کے پاس آ جائے گا۔ ہاں، یہ روایت میں ہے کہ جب بھی حد سے آگے جائے گا پلٹ کر کھوٹے پر آئے گا۔ یہ روایت میں ہے، اور یہ گھوڑے کی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہیں کسی میدان میں یحول ثم یرجع الی عاقیتہ، تو یہ ہمارا عاقیہ ہے، ہمارا کھوٹا ہے۔ اس کھوٹے سے خود بھی بندھو، اوروں کو بھی لے کے آؤ۔ ہاں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی ہاں، مجھے پچھلی کارگزاری کا قلق بہت ہے کہ یہاں کے امور کا باہر نکلنا، یہاں کے امور کا باہر جانا۔ میں نے سمجھایا ساتھیوں کو، 2 سال سے سمجھا رہا ہوں، 2 سال سے، کہ خدا کے لیے یہ غلطی مت کرنا۔ 2 سال سے سمجھا رہا، جی یہ غلطی مت کرنا بس، ورنہ تمہارا معاملہ بکھر جائے گا۔ جی ہاں، میں تمہیں کیا بتاؤں، راز کی باتیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مہاجرین قریش کو ملکوں میں بھیجنے سے روکا ہوا تھا۔ کہاں؟ ملکوں میں بھیجنے سے روکا ہوا تھا، وہ نکلنا چاہتے تھے، حضرت عمر روکتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ ملکوں میں گئے تو ملک والوں کا تعلق مدینے سے کمزور ہو جائے گا۔ کیا بتا، یہ بڑی حضرت عمر کی بڑی حکمت تھی اس میں، کہ مدینے کی مرکزیت کو اس طرح باقی رکھنا چاہتے تھے کہ تم محتاج بن کر یہاں پوچھنے کے لیے آؤ، یہ نہیں کہ پرانے تمہارے پاس چلے جاویں، تم وہاں ان سے پوچھ کر ان پر اکتفا کر لو۔ یہ تم حافظ صاحب پڑھا کرو،
سب ہے، سب موجود ہے، لیکن تطبیق بھی نہیں، مطالعہ بھی نہیں، کچھ نہیں، اس لیے ساتھی خطا کر جاتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں مدینے کی کمزوری کی وجہ کیا ہوئی، کہ مدینے کی کمزوری کی وجہ یہ ہوئی اور عثمان کی شہادت کی وجہ یہ ہوئی کہ عثمان کے زمانے میں ان کی پابندی اٹھا لی گئی کہ جاؤ جہاں چاہو جاؤ، بس یہ باہر نکلے اور پھر مدینے کی مرکزیت اور مدینے سے رجوع کرنا اپنے امور میں یہ ختم ہو گیا۔ یہ حقائق ہیں، یہ جی ہاں جو عقل والے سمجھتے ہیں، ورنہ ایک ذہن یہ ہے کہ اس کا ہمارے کرنے کیا تعلق، اس کا ہمارے کیا ہم سے کیا تعلق، نہیں، کیسے تعلق نہیں، کام نبوت کا ہے، کام خلافت کا ہے، اسی سے تو دین قائم ہے۔ جی ہاں، ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی اپنے کام معلوم ہو گیا اپنے صوبے میں کام کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ کہ وہ تو کام کی وہ سطح ہے جو صوبے میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، سارے عالم میں ہونی ہے۔ ہاں، لیکن کام کی ترقی تو اس میں ہے کہ ہر مسئلے کے لیے نظام الدین سے رجوع کیا جائے، یہ تھی بات۔ اس کا بھی پورا خیال رکھیں کہ یہاں سے کہ تقاضوں پر ملکوں میں بھیجا جاوے تو کبھی خیانت نہ کرنا، ہاں خیانت نہ کرنا۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے سچے ترجمان نہ بننا، یہ خیانت ہے۔ یہاں کے ترجمان بن کے جاؤ کہ نظام الدین کے نمائندے ہیں، ہم ترجمان ہیں۔ ہاں، وحدت کلمہ ایسی چیز ہے وحدت کلمہ کہ جب صحابہ کی جماعت بادشاہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پیش کیے تو ابو سفیان باوجود اسلام پہ نہ ہونے کے وہ کہتے تھے کہ تو مجھے خیال آیا کہ کسی بات کی تکذیب کر دوں، لیکن وہ سارے آپس میں ایسے ایک بات پہ مجتمع تھے کہ مغیرہ بن شعبہ متکلم تھے اور بادشاہ پوچھا سب سے کہ یہ ٹھیک ہے کہ سارے صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ بادشاہ کے سامنے ایک بات کی تصدیق سب کرتے تھے کہ جو ہمارا ساتھی کہہ رہا ہے یہ بات یہی ہے۔ ہماری جماعتیں جاتی ہیں ملکوں میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آتی ہمارے پاس خبریں۔ ہاں، یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کے دورائے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں ایک غیر شعبہ متکلم اور سارے صحابہ ان کی بات کی تائید کریں، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو بادشاہ مروب ہو گیا کہ دیکھو ان سب کی ایک بات ہے، اور جو ان کے دشمن ہیں، ان کی مخالفت میں آئے ہیں، ان کی بھی ہمت نہیں کہ کسی بات کا انکار کر دیں۔ وہ ابو سفیان موجود تھے، جی ہاں، کیونکہ یہ مخالفت میں گئے تھے، یہ کام کرنے گئی تھی جماعت، دیکھا نا تم، ہاں روایتوں میں دیکھو۔ مجھے تو استحضار نہیں رہتا، مجھے کمزوری ہے، ورنہ بہت خزانہ ہے، بہت خزانہ ہے اصول کا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا، یہ حفاظت کے اصول ہیں، یہ حفاظت کے، ورنہ بات بکھر جائے گی۔ ضروری اس کی ضرورت ہے کہ اجتماعیت ہو، استحکام ہو، کیونکہ امت تو کام سمجھ گئی ہے اور امت رجوع پر آ گئی ہے، ان کو صحیح رہبری ہونی چاہیے۔ جو جماعتیں ملکوں کی ہمارے ہاں آتی ہیں، ہم صوبے بھیجتے ہیں، آپ حضرات انہیں عملی طور پر کام دکھلاویں۔ یہ ملکوں میں کام کے جانے کا اصل سبب تھا کہ کام ملکوں میں اس طرح جاوے، لیکن یہ بالکل اس معاملے میں بہت کمزوری ہے۔ جی ہاں، ہم تو سارے عالم کو یعنی اپنے علاقے کے کام کے رخ پر لا سکتے ہیں، اپنے علاقے میں بیٹھے، لیکن باہر سے آنے والی جماعتوں کی نہ تربیت ہے، نہ ان کی نصرت ہے، نہ ان کو عملی میدان سے گزارتے ہیں۔ وہ شکایتیں کر کے جاتی ہیں بیرونی جماعتیں۔
دیکھیں جماعتیں بہت شکایت کر کے جاتی ہیں، بہت شکایت ہے، بیچارے خرچ کر کے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، اور بڑے بڑے یعنی اپنے خیالات لے کے آتے ہیں وہاں سے، ہاں جی ہاں بہت خیالات لے کے آتے ہیں، یہ ہوگا وہاں، یہ ہوگا وہاں، یہ ہوگا۔ میری اصولی بات ہے کہ جو آدمی کسی جگہ کے بارے میں اپنا اچھا خیال لے کے آوے اور وہاں اس کے خلاف پاوے تو وہ زیادہ دور چلا جاتا ہے، ہاں بہت زیادہ بدلن ہو جاتا ہے۔ تو خالی ذہن آوے تو اتنا متاثر نہیں ہوگا جتنا وہ آدمی بدزن ہوتا ہے جو بڑے بڑے تخیلات اور بڑے بڑے یہاں کے بارے میں بہت کچھ سوچ کے آتا ہے کہ یہاں کی یہ کام یہاں ایسا ہے تو وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، یہاں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں یہ ایک مذاکرہ تھا، انشاءاللہ ہم بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں پر اجر بھی صحابہ والا دے اور مدد بھی صحابہ والی کرے۔